السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بہت سارے حضرات اس قسم کا سوال پوچھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات نماز پڑھے تو کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور نیت کس طریقے سے کریں اور کس انداز میں نماز کو ادا کیا جائے۔ آج انشاءاللہ العظیم اسی کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس رات میں نماز پڑھیں تو نماز کس طریقے سے پڑھیں، نیت کیا کریں، سورت کون سی پڑھیں انشاءاللہ العظیم، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ قبل اس کے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ تو ناظرین محترم، شادی کی پہلی رات کس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے، یاد رکھیں پہلی شب میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دلہا اور دلہن دونوں کمرے کے اندر آ جائیں، اب اگر وضو نہیں ہے تو دونوں وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے جانماز کو بچھا لیں۔ یاد رہے کہ دلہا جو ہے وہ آگے کی طرف ہو، دلہن پیچھے کی طرف ہو، اور اس کا خیال رکھیں کہ دلہا اب بہت زیادہ آگے بھی نہ ہو، تب بھی چل جائے گا کہ تھوڑا آگے اور پیچھے اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں۔ اور اب نیت جو کرنا ہے وہ اس طریقے سے نیت کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نفل نماز شکرانے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے وہ نیت باندھ لے۔ اب اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرے، ورنہ جو صورت یاد ہے جس طریقے سے نارملی طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے نماز کو بھی ادا کر لیں گے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایسے موقع پر اگر دلہن حائضہ ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو اس موقع پر وہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرے، پاکی بیان کرے، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور شوہر کو بھی بتا دے، یعنی دلہے کو بتا دے، تاکہ وہ بھی ان تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھے۔ تو یاد رکھ لیجئے ایسے موقع پر دلہا نماز پڑھ لے گا۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کی بہتری کے لیے اور یہ تمام کے تمام معاملات کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام بھی کرے۔ انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں ضرور از ضرور ان دونوں کو حاصل ہوں گی، اور ان کی اولادوں کو بھی ہونے والی کو انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم تمام کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔